اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم کے معاونین خصوصی کی دوہری شہریت کیس کا فیصلہ سنا دیا اور معاونین خصوصی کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ اپنے فیصلے میں عدالت عالیہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کے معاونین خصوصی دوہری شہریت پر نااہل نہیں ہو سکتا ہے۔ دوہری شہریت والا شخص بھی پاکستانی ہے، محب وطن ہونے پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم عوام کو جواب دہ ہیں، اکیلے ریاست کا نظام نہیں چلا سکتے۔ معاون خصوصی کا تقرر وزیر اعظم کا اختیار، تعداد کی بھی کوئی پابندی نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے صدر مملکت کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست خارج کر دی۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ درخواست گزار عادی مقدمے باز ہیں۔ اسی پر بات کریں گے اسلم کھوکھر سے۔ اسلم کھوکھر بتائیے گا کیا معاملہ ہے یہ؟ جی ارسلان، آج چیف جسٹس اطہر من اللہ نے 2 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو مقدمہ باز ہے، درخواست گزار ہے، یہ عادی مجرم ہے، یہ پہلے بھی درخواست دے چکا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ اس درخواست سے مسترد کر چکی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ غیر سنجیدہ درخواست دائر کی جاتی ہے، عدالت کا جو وقت ہے بہت قیمتی ہے، وہ ان چیزوں پر صرف نہیں کر سکتے۔ عدالت نے جو ہے درخواست گزار پر 10,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا اور کہا ہے کہ وہ فوری طور پر جو رجسٹرار آفس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہاں جمع کرائیں، اور اس پر چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا عدالت کا جو فیصلہ اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو رقم ہے یہ اس وکیل کو دی جائے گی جو جیل اپیل میں عدالت کی معاونت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ اسلم کھوکھر۔ کراچی میں سی ٹی ڈی پولیس نے کارروائی کر کے 2 ٹارگٹ کلرز کو گرفتار کر لیا۔ سی ٹی ڈی کے مطابق ملزمان کا تعلق MQM لندن سے ہے، جن کی شناخت فیصل علی خان اور نظام الدین کے ناموں سے ہوئی۔ ملزمان MQM پاک کالونی سیکٹر کے ٹارگٹ کلنگ ٹیم کا حصہ ہیں۔ ملزمان کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کی نئی ٹیمز بھی تشکیل دے رہے تھے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے شاہد اعجاز سے۔ جی شاہد۔ جی بالکل، کراچی سی ٹی ڈی انویسٹیگیشن پولیس کی کارروائی 2 تاریخ تک گرفتار کر لی گئی۔ ملزمان کا تعلق جو ہے MQM لندن سے بتایا جاتا ہے۔ سی ٹی ڈی حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان کا نام فیصل علی خان عرف ٹارزن اور نظام الدین عرف پیپسی ہے۔ انچارج سی ٹی ڈی علی رضا کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملزمان MQM پاک کالونی سیکٹر کی ٹارگٹ کلنگ کی ٹیم کا حصہ ہے اور ملزمان کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کی نئی ٹیمیں تشکیل دے رہے تھے۔ ملزمان کو ڈسٹرکٹ ویسٹ کے علاقے سے گرفتار کیا گیا۔ ملزمان اسلحے کی ترسیل اور بدکار کریکشن اور دیگر سنگین وارداتوں میں ملوث ہے۔ ملزمان کے قبضے سے 2 پستول اور گولیاں برآمد ہوئی ہیں۔ انچارج سی ٹی ڈی علی رضا کا یہ بھی کہنا ہے کہ مزید تفتیش جاری ہے۔ جی صحیح، شکریہ شاہد اعجاز۔ کشمیریوں پر مظالم کم نہ ہو سکے، بھارتی فوج نے سینئر کشمیری رہنما اور سابق یونین منسٹر سیف الدین سیفی کو سری نگر میں گھر پر نظر بند کر دیا۔ مودی حکومت نے سیفی کی نظر بندی سے متعلق عدالت سے بھی جھوٹ بولا اور سپریم کورٹ میں سیفی کی نظر بندی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ سیف الدین سیفی کے گھر کے باہر پولیس کی بڑی تعداد اور جیل جیسے مناظر ہیں۔ پولیس اہلکار گھر کا گیٹ کھولنے سے انکاری ہیں۔ سیفی کو میڈیا سے بات کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے، جبکہ بھارتی پولیس صحافیوں کو بھی نتائج کی دھمکیاں دے رہی۔ ہمارے ساتھ ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز ندیم رضا صاحب موجود ہیں۔ سر، آپ کا بہت شکریہ۔ مودی کے کشمیریوں پر مظالم کم نہیں ہو رہے بلکہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ منسٹرز تک کو نظر بند کیا جا رہا ہے۔ عام آدمی تو عام آدمی، حکومتی اراکین کو بھی ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیا کہیں گے؟ وہاں تو وہ شاید ہی کوئی ظلم ہوگا اس روئے زمین کے اوپر جو وہاں پہ نہ اس کو استعمال کیا ہوا کشمیری عوام کے اوپر۔ یہ جو جس کا ذکر کر رہی ہیں سیف الدین سوز کا، یہ دیکھیں ایک بزرگ رہنما ہے کانگریس کے اور سابق وزیر بھی ہیں اور کئی دفعہ پارلیمنٹ کے رکن بھی منتخب ہو چکے ہیں۔ ان کی خدمات اپنی ہیں، لیکن 80 سالہ بزرگ سے اتنا خوفزدہ ہے بھارتی سرکار کہ انہیں 5 اگست 2019 سے گھر پہ ہی قید میں رکھا گیا ہے اور ان کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اندر پولیس والے موجود ہیں اور یہ کیس بھی عدالت میں چل رہا تھا جو ان کی اہلیہ نے پٹیشن دائر کی تھی اس نظر بندی کے خلاف کہ ان کے شوہر کو ضرورت ہے باہر نکلنے کی، سفوکیشن کا شکار ہیں، مختلف بیماریاں بھی انہیں لاحق ہیں۔ ایسی صورتحال میں ان کا گھر پہ قید رہنا مستقل 1 سال ہونے کو ہے اور انہیں باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا۔ تو اس کے اوپر انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی، عدالت میں مقدمہ چل رہا تھا سپریم کورٹ میں، لیکن
وہاں جو پولیس نے جس طرح سے بیان دیا کہ وہ آزاد ہیں، وہ قید میں نہیں ہیں، اسیر نہیں ہیں، اور پھر وہ عدالت نے کیس ہی بند کر دیا. جب یہاں پہ یہ صورتحال ہوگی، اس طرح سے دھوکہ دہی کے مقدمات ہوں گے اور عدالت بھی ان کی بات سن کے اور مقدمہ بھی بند کر دے گی، تو اس معاشرے میں کیسے انصاف کسی کو ملے گا؟ یہ تو خیر ایک واقعہ تھا جو منظر عام پہ آ گیا، جو ان کے مودی سرکار کے بس سے جو باہر میڈیا ہے اس نے اس ایشو کو اٹھایا، ورنہ کتنے واقعات ایسے ہیں جو منظر عام پہ آتے ہی نہیں ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بندش ہے. اور اب میڈیا بھی اس طرح کے جو ان کا مین اسٹریم کا میڈیا انڈیا کا، وہ بھی انہیں سامنے نہیں لے کے آ رہا. ایک کیس آیا ہے اور اس طرح کے پتہ نہیں لاتعداد کتنے کیس ہوں گے. تو اس جانب دیکھنا چاہیے، جو اصل حقائق ہیں ان کی جانب دیکھیں، نہ کہ وہ خطے میں اسلحے کی دوڑ شروع کر دے. یہ چھوٹے چھوٹے سے یہ واقعات ہیں جو بڑھ کے معاشرے کو سب کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز ندیم رضا صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنے تجزیے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. پاکستان نے بھارت کی جانب سے مزید اسلحہ خریدنے کی پالیسی پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی طاقتوں کو بھارت کی اسلحہ پالیسی کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. بھارت ہتھیاروں کا دنیا میں سب سے بڑا درآمد کنندہ بن گیا ہے، جس سے خطے میں اسلحے کی نئی دوڑ شروع ہو سکتی ہے. ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کا کہنا تھا کہ بھارتی فورسز کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں جارحیت جاری ہے. بھارتی فوج نے علاقائی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے LOC پر بھی بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. پاکستان کشمیر میں عید الاضحیٰ کی نماز پر پابندی کی مذمت کرتا ہے. معاملے کا اقوام متحدہ نوٹس لے کیونکہ یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. عائشہ فاروقی نے بحیرہ ہند کو جوہری ہتھیاروں سے لیس کرنے کی بھارتی پالیسی کی مذمت کرتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا کہ بھارت جنوبی ایشیا میں ہتھیاروں کی دوڑ شروع کرنے کا ذمہ دار ہے. حتیٰ کہ اب بھارت دنیا بھر میں ہتھیاروں کا سب سے بڑا درآمد کنندہ بن چکا ہے. پاکستان ہر قسم کی جارحیت سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. ترجمان نے کلبھوشن کے معاملے پر کہا کہ بھارتی جاسوس کی تیسری کونسلر رسائی پر بھارت کا تاحال جواب نہیں آیا. عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی روشنی میں پاکستان آرڈیننس لایا. 60 دن میں کلبھوشن کے وکیل کے لیے بھارت نے ہائی کورٹ سے رجوع کرنا تھا. اتنا وقت گزرنے کے باوجود ایسا نہیں کیا گیا. سیدون شرازی، سچ نیوز، اسلام آباد. وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. بڑی محنت سے پورے ملک میں بنائی تھی، اس کو انہوں نے ریڈیوس کر کے ایک علاقائی پارٹی بنا دی. وہ لاگ کریں، لاہور میں آ کے بیٹھیں، لاہور میں پریس کانفرنس کریں، وہ فضل الرحمان سے ملیں یا گل رحمان سے ملیں، جس سے بھی ملیں، اس سے ان کی سیاسی ساکھ میں کوئی اضافہ ہوگا نہیں. کیونکہ ان کی جو بنیاد ہے، ان کی جو فاؤنڈیشن ہے، وہ بڑی کمزور ہے، کیونکہ وہ ایمانداری پہ نہیں بنی ہوئی. اس پہ بڑے سوالات ہیں. اس کے بعد ہم کیسے ان کی باتوں کو سنجیدگی سے لیں کہ جب وہ فیٹف کا قانون آتا ہے تو اس میں وہ اس کو منسلک کر دیتے ہیں نیب ایکٹ کے ساتھ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نیب کی جو انہوں نے امینڈمنٹس بھیجی ہیں، کوئی 38 وہ ہیں ان کی، اس میں جو امینڈمنٹس بھیجی ہیں وہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو کم از کم ہنسی ضرور آئے گی. اس میں بنیادی جو ان ترامیم کا مقصد ہے کہ ان کو NRO دے دیا جائے، ان کو یہ اجازت دی جائے کہ یہ کرپشن کو بھی اپنی نظر سے، اپنی کنوینئنس کے مطابق وہ قانون بنائیں. یعنی ایک ملزم عدالت میں کھڑا ہو کر اور جج سے یہ کہے کہ آپ کے قانون بدلنے چاہیے، قانون ایسا ہونا چاہیے جو کہ میری مرضی کا ہو. ایسا تو ہوتا نہیں ہے اور نہ ایسا ہونا چاہیے. ان کی جو بھی سیاسی پوسچرنگ ہے، جو کہ وہ شو کر رہے ہیں کہ جی APC ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے. کراچی کو تو ذرا دیکھیں، سارے پاکستان نے دیکھ لیا کہ کراچی کی کیا حالت ہے. بجائے اس کے کہ وہ توجہ دیں اور معذرت کریں قوم کے ساتھ، ایک ینگ لیڈر ہونے کی حیثیت سے، کہ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کریں وہ اپنے جتنے بھی ان کے
ان کی جو فیملی سے جو بھی چیزیں ہوئی ہیں انہوں نے کی ہیں، اور ایک نیا سٹارٹ کریں، کہیں پہ کوئی ایسا کام شروع کریں جس سے کہ وہ قوم کی خدمت کر سکیں. لیکن ان سب چیزوں کو، یہ ساری دولت جو ان کے پاس ہے، اس سے انہوں نے جان چھڑانی ہوگی. لیکن یہ ہو نہیں سکتا، بیکاز یہ جو ساری جنگ ہے جس میں کہ انہوں نے اپنے اور شراکت دار ان کو بھی ملا لیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پہ یہ پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے ان ترامیم کو نہ مانا تو ہم فیٹف کو نہیں کریں گے. بھائی فیٹف جو ہے تو ملک کے لیے ہے، اور جو یہ ترامیم ہے وہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اور پرائم منسٹر عمران خان کبھی بھی ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ ایک تو ان کا سیاسی وزن نہیں ہے، ایک علاقائی جماعت ہے، وہ ایک ایسی جماعت سے ہم کلام ہے کہ جو کہ پورے ملک کی پاپولر جماعت ہے. مفاد میں قانون سازی کے بدلے NRO نہیں دے سکتے. وزیر اعظم عمران خان کا اپوزیشن کو ایک بار پھر واضح پیغام. پارلیمانی پارٹی اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اپوزیشن نے ہر قانون سازی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی. اپوزیشن اپنی سیاست بچانے کے لیے پارلیمنٹ کا فورم استعمال کر رہی ہے. FATF سے متعلق قانون سازی پاکستان کے لیے ضروری ہے، ایسا کہا گیا ہے وزیر اعظم کی جانب سے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک کے عدم اعتماد لانے کا عندیہ دے دیا. پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا، ہم کسی بھی NRO میں دلچسپی نہیں رکھتے. حکومتی انا اور آمرانہ سوچ کی وجہ سے مسائل جنم لے رہے ہیں. حکومت نے ایک غیر متنازع بل کو بھی متنازع بنا دیا. یہ لوگ FATF کو استعمال کر کے اپنے آپ کو آمرانہ طاقت دے رہے ہیں. FATF کے مطالبات پاکستان سے جڑے ہیں، ہم پورے کریں گے. سینٹ نے انسداد دہشت گردی ایکٹ ترمیمی بل 2020 اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل ایکٹ 2020 میں ترامیم کا بل منظور کر لیا ہے. جمعیت علماء اسلام نے بل کی مخالفت کی ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا، کلبھوشن یادو کو کوئی رعایت نہیں دی گئی. بھارت کا خیال تھا ICJ سے کلبھوشن کی سزا معطل کروا لے گا. بھارت کو ICJ سے شکست اور پاکستان کو کامیابی ہوئی. مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ اپوزیشن نے بل کے لیے 4 ترامیم دی. انسداد دہشت گردی ترمیمی بل پر ایک اعتراض بھی دور ہوا. مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ اپوزیشن نے بل کے لیے 4 ترامیم دی ہیں. انسداد دہشت گردی ترمیمی بل پر ایک اعتراض بھی دور ہوا. پیپلز پارٹی کے رہنما شیری رحمان کہتی ہیں، پاکستان کی پارلیمنٹ عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے کھڑی ہے. حکومت نیب اپنے پاس رکھے، ہم اب آگے نہیں بڑھ سکتے. ہمارے پاس حکومتی اراکین خود آئے تھے. مسلم لیگ نون کے رہنما مشاہد اللہ خان نے کہا ہے کہ جو بات کرنے والی ہوتی ہے حکومت اس پر خاموشی اختیار کرتی ہے. ہم عالم جبا سمیت ہر چیز کا حساب لیں گے. جہاں کرپشن کی لوٹ ہوئی وہاں احتساب کمیشن ہی بند کر دیا گیا. پیپلز پارٹی کے رہنما مولا بخش چانڈیو کہتے ہیں، پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دی جاتی. سندھ میں بدترین لوڈ شیڈنگ ہے. اپنے لیڈر کی تعریف کرنی چاہیے مگر کوئی خوف خدا بھی کریں. اب یہ کوچی پاور ہاؤس کے پیچھے پڑ گئے ہیں. آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے رہنما مولا بخش چانڈیو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دی جاتی. سندھ میں بدترین لوڈ شیڈنگ ہے. اپنے لیڈر کی تعریف کرنی چاہیے مگر کوئی خوف خدا بھی کرے. اب یہ کوچی پاور ہاؤس کے پیچھے پڑ گئے ہیں. رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کر دیا گیا. شیخ عبداللہ بن سلیمان نے خطبہ حج دیتے ہوئے کہا، عبادت سے ہی مصیبت سے چھٹکارا ملتا ہے. معمولی مصیبت کا مقصد بڑے عذاب سے آگاہی ہے. کورونا اگر آزمائش ہے تو اللہ کی رحمت کے دروازے بھی کھلے ہیں اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں ڈالا.
मनासिक हज की अदायगी जारी है। हज का रुकन आजम वकूफ अरफा भी अदा कर दिया गया। मस्जिद निमरा में खुतबा सुनने के बाद आज़मीन हज ने जोर और असर की नमाजें इकट्ठी अदा की। शेख अब्दुल्ला ने मस्जिद निमरा से खुतबा हज देते हुए कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रहमत बनाकर भेजे गए। तकवा इख्तियार करने वाले तंग दस्ती से दूर रहते हैं। तुम लोगों को तकवे की नसीहत की जाती है। आज बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान अल्लाह की तालीमात से गाफिल नजर आते हैं। शेख अब्दुल्ला बिन सलमान का कहना था कि दीन में किसी चीज की कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह ताला ने दीन को कामिल और मुकम्मल कर दिया। अल्लाह ताला शिर्क को पसंद नहीं करता। उन्होंने कहा कि मुसलमान हर किस्म की तादत और खुराफात से दूर रहें। अल्लाह ताला ने खुशी और गमी की हालत में सब्र की तलकीन की है। अल्लाह ने फरमाया कि कभी तुम्हें माल में और कभी औलाद में कमी से आजमाते हैं। खुतबा हज देते हुए शेख अब्दुल्ला बिन सलमान ने कहा कि इबादत से ही मुसीबतों से छुटकारा मिलता है। कोरोना अगर आजमाइश है तो अल्लाह की रहमत के दरवाजे भी खुले हैं। हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह ने हमें इस आजमाइश में डाला। कुरान में है कि सब्र और दुआ के जरिए अल्लाह की मदद मांगो। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए मुश्किलात नहीं आसानियाँ चाहता है। कुरान में है कि मामूली मुसीबत का मकसद बड़ी मुश्किल से छुटकारा है और ईमान वाले हैं जो मुसीबत में अल्लाह पर यकीन रखते हैं। शेख अब्दुल्ला बिन सलमान ने कहा कि अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक इख्तियार करें। अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। अपने भाई बहनों और रिश्तेदारों का ख्याल रखो। रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी के साथ पेश आओ। हकदारों का हक अदा करो और सीधे रास्ते पर चलने वाले के लिए ही निजात है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि काबे की तन्हाई देखकर दिलों को अपनी तन्हाई का एहसास सता रहा है। ये महरूमी आरजी है। अल्लाह की मदद से ये ज्यादा वक्त नहीं रहेगी। हजाज कराम के नाम पैगाम में ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि काबे की जुदाई में तड़पने वालों की सदाएं लब्बैक आंसू और आहों में डूबी हुई हैं। इससे हज के अजीम नेमत की कदर करने का सबक मिलता है जो हमेशा याद रहना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल हमें गफलतों से निजात हासिल करना चाहिए। हज साम्राज्यों के खिलाफ ताकत का मुजाहिरा है। हज उम्मत इस्लामी की सख्त और नर्म सलाहियतों का मजर है। उन्होंने उम्मत मुस्लिमा का वफाद और इत्तेहाद को वक्त की अहम जरूरत करार दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि मगरबी एशिया में अमेरिका की मौजूदगी खित्ते की तबाही का बाइस बना। हम मुस्लिम माशरों के दुख और गम को अपना समझते हैं। अमेरिका की नस्ल परस्ताना रियासत के जालिमाना सलूक की मजम्मत करते हैं। मजलूम फलस्तीन की मदद, जख्मी यमन पर अफसोस का इजहार करते हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में जुल्म और सितम का शिकार मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए अपनी मुस्तकिल कोशिशें देख रहे हैं। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।